ناظرین کرام ذرا سوچئے، غور کیجئے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کے جمع غفیر سے خطاب فرما رہے ہیں، یا معاشر المسلمین، تو وہ مسلمان دیوبندی تھے یا بریلوی تھے، اہل حدیث تھے یا اہل سنت تھے، شیعہ تھے یا سنی تھے، مقلد تھے یا غیر مقلد تھے، وہ صحابہ کرام کا جو جمع غفیر تھا وہ مسلمان تھے۔ هو سماکم المسلمین، اس اللہ نے ہمیں یہی پہچان دی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ سوچئے، غور کیجئے، 1703 سے پہلے کوئی وابی نہیں تھا، 1856 سے پہلے کوئی بریلوی نہیں تھا، اور 1866 سے پہلے کوئی دیوبندی نہیں تھا، اور اسی طرح تقریباً 100 سال سے پہلے کوئی سلفی اور اہل حدیث نہیں تھا۔ یہ سب کے سب لوگ کیا تھے؟ صرف مسلمان تھے۔ حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، یہ خیر القرون سے چلا آ رہا ہے، لیکن ان میں سے کسی نے کبھی کسی دوسرے کو یہ نہیں کہا کہ تم گمراہ ہو گئے ہو، تم اسلام سے پھر گئے ہو، تم نے دین چھوڑ دیا ہے، تم نے اصل راستہ چھوڑ دیا ہے۔ سوچئے، غور کیجئے، اگر ایک ہی بیماری کے لیے ڈاکٹروں کی تشخیص میں اختلاف ہو، ایک ہی کیس کی تحقیق کے سلسلے میں ججوں اور وکیلوں کے اندر اختلاف ہو، ایک ہی مسئلے کی تحقیق میں سائنسدان اپنی اپنی الگ رائے رکھتے ہوں، تو ہم ان ماہرین کو خانوں میں تقسیم نہیں کرتے بلکہ سب کے علم سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا، اور کیوں نہیں ہو رہا کہ سارے ائمہ دین ہمارے لیے قابل احترام ہوں، سارے علماء کرام ہمارے لیے قابل احترام ہوں، ہم ان سب سے فیض حاصل کریں، ان سب سے جو ہے رہنمائی حاصل کریں، جیسے کہ اللہ کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم کوئی چیز نہیں جانتے ہو تو جاننے والے سے اس کے بارے میں رہنمائی حاصل کرو، جس طرح دنیا کے باقی معاملات میں، جیسا میں نے عرض کیا، ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور کسی پہ اعتراض نہیں کرتے، کسی کو کنڈم نہیں کرتے، کسی کو اسلام سے خارج نہیں کرتے۔ لیکن یہاں دین کے معاملے میں ہمارا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ ایک فرقے کا مسلمان دوسرے فرقے کے مسلمان کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، ایک مکتب فکر کا عالم دوسرے مکتب فکر کے عالم کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، مسجدیں الگ، امام الگ، حتیٰ کہ یہ تقسیم در تقسیم ایسی کہ بعض نے اپنے لیے پگڑی کا کالا رنگ، بعض نے سفید رنگ، بعض نے ہرا رنگ پسند کر لیا، اور اسی کو وہ اپنی شناخت اور پہچان سمجھتے ہیں اور اسے قائم رکھنے پہ اصرار کر رہے ہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کوئی خاص قسم کی پگڑیاں پہنتے تھے؟ کسی خاص رنگ کے کپڑے پہنتے تھے؟ اور اب تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو فتوے دیے جا رہے ہیں، کسی کو کافر بناتے ہیں، کسی کو عاشق رسول کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، کسی کو بدعتی اور گستاخ بنا کر اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، اور جنت اور جہنم کے فیصلے بھی فرقوں کی بنیاد پہ ہونے لگے ہیں، فلاں گروہ جنتی ہے اور فلاں گروہ جہنمی ہے۔ اور فرقہ واریت کے حوالے سے جو 73 فرقوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی، ان کے حوالے سے ہمارا حال یہ ہے کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنی جگہ اپنے حال میں مست ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جس گروہ کو کامیابی کی بشارت دی گئی وہ میں ہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ابن انشاء ایک معروف ادیب ہیں، انہوں نے بہت عرصہ پہلے ایک تحریر لکھی تھی، اور یہ لکھا تھا کہ دائروں کی مختلف اقسام ہیں۔ ایک دائرہ اسلام کا بھی ہے، پہلے اس میں لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا، اسلام کے دائرے میں لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے متاثر کر کے، سچائی اور دیانتداری کے ذریعے سے متاثر کر کے لوگوں کو اسلام کے دائرے میں داخل کیا جاتا تھا۔ لکھتے ہیں کہ اب عرصہ ہوا اس میں داخلہ بند ہے، صرف خارج کیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی کو گستاخ رسول کہہ کر اسلام سے خارج، کسی کو بدعتی کہہ کر اسلام سے خارج، اور کسی پر کوئی الزام اور کسی پر کوئی الزام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں فرقہ واریت سے، اختلاف سے اور انتشار سے روکا اور منع کیا ہے۔
فرمایا ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات اولئک لهم عذاب عظیم، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے دین میں تفرقہ برپا کیا، واضح روشن دلائل آنے کے بعد بھی فرقوں میں بٹ گئے، اختلاف برپا کیا، اولئک لهم عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ خدمت جو بھی انجام دے رہا ہے، مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم کرنے کا کام جو بھی کر رہا ہے، وہ عشق رسول کے دعوے کے ساتھ کر رہا ہو یا محبت رسول کے جذبے سے سرشار ہونے کا دعوے دار ہو، قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جو مسلمانوں میں فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ تو ناظرین کرام، اس عذاب علیم کے اندر ہم مبتلا ہیں۔ جو دین فرقوں کو نہیں، انسانوں کے درمیان سے تفریق کی تمام دیواروں کو ہٹانے اور مٹانے کے لیے آیا تھا، اس نے مسلمانوں کو ایک لڑی کے اندر پرو کر ایک خوبصورت ہار بنا دیا تھا۔ آج وہ ہار ٹوٹ چکا ہے، اس کے دانے الگ الگ ہو چکے ہیں، مسلمانوں کو خانوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اور کسی کو یہ بات کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اس کے ساتھ کوئی سابقہ لائقہ بھی اس کو لگانا پڑتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اصل پہچان اور شناخت قائم کریں، اس فرقہ واریت سے نجات حاصل کریں۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، یہی ہماری شناخت اور پہچان ہے، اور اگر ہم مسلمان بن جائیں تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ صلوا علیہ